وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اس آیت مبارکہ میں چند محرمات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جو چیزیں روحانی یا جسمانی طور پر انسانوں کے لیے مضر تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ حرام قرار دے دی۔ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ بیماری سے مرے یا اپنی طبعی موت مرے۔ البتہ آپ علیہ السلام نے دو چیزوں کا استثناء کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی، کہ یہ مر بھی جائیں تو یہ حلال ہیں اور بغیر ذبح کیے بھی یہ حلال ہیں۔ والدم، دوسری چیز ہے خون، اور دوسری جگہ آیا دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں دم سے مراد بھی بہنے والا خون ہے، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جو خون بہہ رہا ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ البتہ حدیث نے ہی استثناء کیا ہے تلی اور جگر کا، یعنی کلیجی کا اور تلی کا، چونکہ یہ بھی خون ہی ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، تو ان کا استثناء ہے۔ اور قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ دم کے ساتھ مسفوح کا لفظ آیا تو بات واضح ہو گئی کہ خون سے مراد یہاں بہنے والا خون ہے، وہ مردار اور ناپاک اور نجس اور حرام ہے۔ جو جمع ہوا خون ہے جس کو جگر کہتے ہیں اور تلی کہتے ہیں وہ حلال ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، تو یہاں اگرچہ گوشت کا لفظ ذکر کیا گیا، مراد اس سے اس کے تمام اجزاء ہیں۔ خنزیر کا چاہے کھر ہو، چاہے بال ہو، چاہے ہڈی ہو، چاہے چربی ہو، ہر چیز نجس اور ناپاک اور حرام ہے، ناقابل استعمال ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ حیوان جس کو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا جائے، جس کے اوپر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے غیر کا نام لیا جائے، کسی بت کا نام لیا جائے، یا جیسے کہ عرب مشرکین کیا کرتے تھے، تو وہ مردار ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں گے تو پھر بھی وہ مردار ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے تو اللہ ہی کا نام لیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا ہے، لیکن نیت کسی خاص شخصیت، کسی خاص بزرگ کو خوش کرنا اور ان کی نظر ہے، تو یہ بھی اہل لغیر اللہ بھی کے اندر شامل ہے۔ والمنخنقہ، اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا وہ جانور۔ والموقوذہ، اور جو لاٹھی مارنے سے مر گیا، کوئی چوٹ لگنے سے مر گیا، وہ موقوذہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح جو آج کل شکار کرتے ہیں گولی کے ذریعے سے، اس سے اگر پرندہ یا کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی موقوذہ کے اندر داخل ہے۔ ہاں البتہ تیر کے ذریعے سے شکار کیا جائے، بشرطے کہ تیر کی دھار والی جو جانب ہے وہ لگے، اور تیر پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو، تو پھر اگرچہ وہ جانور مر بھی جائے گا اس تیر کی وجہ سے تو وہ حلال ہے۔ گولی سے پہلے اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا، جو مرضی پڑھ لیں گولی سے پہلے، اس سے اگر مر گیا تو حرام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور حاتم تائی کے بیٹے ہیں حضرت عدی، تو وہ شکاری تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں تیر سے شکار کرتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیر چوڑائی کی جانب سے جا کر لگتا ہے، یعنی تیر ایسے پھینکا اور وہ مڑ گیا اور وہ یوں جا کر لگا کسی جانور کو اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو آپ علیہ السلام فرمایا وہ مردار ہے، وہ موقوذہ کے اندر داخل ہے۔ ہاں البتہ وہ جو دھار اس کی آگے جو پھل ہوتا ہے، دھار ہوتا ہے چاقو نما، وہ اگر لگی، اس نے زخمی کیا، پھر اگر مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ یہ شکار ہے۔ تو گولی ہو، چھرا ہو یا
غلیل کے ذریعے سے ہو، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو دھاری دار نہ ہو اور وہ زخمی نہ کرے. وہ اگرچہ گولی زخمی کرتی ہے لیکن وہ والا زخمی کرنا نہیں ہو، تو لاٹھی مارنے سے، پتھر مارنے سے بھی زخمی ہوتا ہے. یہ پھاڑنا ہے، کاٹنا اور چیرنا نہیں ہے. ہاں اگر ایسی کوئی گولی تیار ہو جاتی ہے، ایسا کوئی چھرا بن جاتا ہے کہ جس کے آگے چھوٹا سا بلیڈ لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ بھی تیر کے حکم میں داخل ہو جائے گا، ورنہ یہ تیر کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، موقوذہ کے اندر آ جائے گا. والمتردیہ، اور وہ جانور جو اوپر سے گرے گیا، جیسے کسی نے شکار کر رہا تھا تو تیر مارا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے گرا. اب لڑکتا ہوا گرا تو احتمال ہے کہ وہ نیچے گرنے کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، تیر کی وجہ سے نہ مرا ہو. اسی طرح پرندے کو مارا اس نے تیر اور وہ گرا پانی میں. اب نہیں پتا کہ پانی خود بھی تو ہلاک کر دینے والی چیز ہے نا. اب معلوم نہیں کہ پانی سے وہ ڈوب کر مرا ہے یا اس تیر سے مرا ہے، تو احتمال آ گیا تو یہ بھی مردار ہو گئے. ہاں البتہ دیکھیں نا، ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اس کو جب آپ تیر ماریں گے وہ نیچے تو گرے گا ہی گرے گا نا، اور کہاں گرے گا؟ وہ کسی چھت پر گر جائے گا، کسی پہاڑ پر گر جائے گا، یا نیچے زمین پر گر جائے گا. پہاڑ پر گرا تو وہاں گر کر رک گیا، لڑکا نہیں ہے. چھت پر گر گیا بس وہیں گرا رہا، یا زمین پر گرا. اب بھی تو احتمال ہے کہ یہ شاید گرنے کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہو، لیکن یہ احتمال قابل توجہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، اس نے گرنا تو ہے، کہیں نہ کہیں تو گرے گا. لیکن جو لڑکنے والی بات آتی ہے نا، یہ پانی میں گرنے والی بات، وہ چونکہ ایک الگ سے دو چیزیں ہیں، وہ بھی ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان کی وجہ سے جانور مردار شمار کیا جاتا ہے. پانی میں ہی ہوتی ہے، اس کو جب لگاتے ہیں بس کوشش ایسی کریں کہ وہ وہاں سے اڑے، پھر اس کو شکار کریں. وہ پانی میں بیٹھی ہوئی کو کریں گے تو وہ تو پانی میں گر جائے گی، اسی میں ڈوب جائے گی. اب نہیں پتا کہ آپ کے تیر سے وہ مری ہے یا پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مری ہے، سانس گھٹنے، کیونکہ ساتھ ہی تو وہ ڈوب گئی، تو اس لیے وہ مردار ہے. اس کے وہاں سے اڑنے کا انتظار کریں یا اس کو اڑائیں وہاں سے، پھر شکار کریں. والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو ٹکر لگنے سے جو مرا ہو، چاہے وہ گاڑی کی یا ٹرین کی ٹکر ہو، یا پھر جانور ایک دوسرے کو ٹکر مار دے اس کی وجہ سے مر جائے، تو وہ بھی مردار ہے. وما اکل السبع، اور وہ حیوان جس کو درندہ کھا لے، کچھ حصے کو کھا لیا بلکہ وہ مر گیا، تو وہ بھی مردار ہے. الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو. یہ جو ہے نا منخنقہ، موقوذہ 2 ہو گئے، متردیہ 3، نطیحہ 4، اور ما اکل السبع یہ 5. ان 5 جانوروں کے بارے میں حکم آ رہا ہے. اگر یہ ایسی حالت میں تمہارے قابو میں آ جائیں کہ تم ان کو ذبح کر لو تو پھر حلال ہے. اس کے اندر اب دیکھیں گلا گھٹا تھا، ابھی مرا نہیں تھا وہ جانور، کہ آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے چھری پھیر دی تو وہ ٹھیک ہے. موقوذہ بھی اسی کے اندر لاٹھی ماری تھی، وہ بیچارہ چکرا کے گر گیا لیکن ابھی زندہ ہے، چھری پھیر دی. متردی اوپر سے نیچے لڑکا ہے لیکن ابھی زندہ ہے، آپ نے جا کر چھری پھیر دی. اور اسی طرح وہ گولی بھی آ جائے گی، اس میں چھرا بھی آ جائے گا. آپ نے چھرا گولی تو ماری ہے لیکن وہ مرا نہیں ہے، تو آپ وہاں پہنچ گئے اور چھری پھیر دی تو حلال ہو جائے گا. اور نطیحہ بھی ایسی ٹکر لگی ہے، زخمی ہے، وہ آپ نے ذبح کر لیا. اور اسی طرح کسی درندے نے کھایا ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، تو آپ نے چھری پھیر دی تو ذکیتم، وہ آپ نے ذبح کر لیا، بس وہ حلال ہو گیا. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جن کو نصب پر ذبح کیا جائے. نصب کہتے تھے کہ بیت اللہ کے قریب باہر پتھر گاڑے ہوئے تھے اور ان پتھروں کے اوپر لے جا کر وہاں ذبح کرتے تھے. یہ بھی عبادت کا ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا، تو یہ بھی ممنوع ہے اور حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. ازلام یہ تیر ہوتے تھے اور ان کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہوتے تھے. ایک تو یہ تھا کہ کسی صاحب نے کوئی اہم کام شروع کرنا ہوتا تو وہ جو صاحب تیر والا ہوتا اس کے پاس جاتا حرم میں، اس کو کوئی رقم دیتا ہدیے کے اور اسے کہتا کہ تم تیر نکالو. اب کسی تیر پر لا لکھا ہوتا تھا، نہیں، کسی پر نام لکھا ہوتا تھا، جی ہاں. اب انہیں تیر نکالنا ہے
اگر وہ لا والا نکل آیا تو مطلب میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام بہتر نہیں ہے میرے لیے، اور اگر نام نکل آیا تو پھر وہ اس کام کو کر لیتا تھا۔ تو یہ ظاہری بات ہے، یہ غیب کی ایک کوشش ہے، اور یہ غیب کا عقیدہ ہے، گویا کہ وہ تیروں کے ذریعے سے اپنے اس کام کو، وہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ ممنوع اور حرام ہے، غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ طریقہ، ہر وہ حربہ یا طریقہ جس کے ذریعے سے مستقبل کی کسی خبر کی اطلاع وہ ممکن ہو، مطلب ممکن تو ہے ہی نہیں ہے، مطلب وہ کوشش کی جا رہی ہو، لوگ سمجھتے ہوں کہ اس سے وہ مجھے حاصل ہو جائے گی، وہ طریقہ اور وہ عقیدہ وہ سب ممنوع اور حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ ہاتھ کی کوئی لکیریں پڑھ رہا ہے کہ جی تمہاری اتنی شادیاں ہوں گی، اتنے بچے ہوں گے، تمہارے اس میں اتنی روزی ہے، فلانا فلانا، یہ سب وہی باتیں ہیں۔ وہ ستارے کا حال، جی تمہارا ستارہ حرکت میں ہے، تمہارے اگلا ہفتہ ایسا گزرے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یا ایسی نجومی ہے وہ نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر، یا ویسے کوئی چہرے کو پڑھ کر، یا کوئی طوطے کے ذریعے سے فال نکال کر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کا قرآن نے یہاں سے ان کی نکیر کر دی، ان کو منع کر دیا۔ ایسا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا یا ایسا کچھ کرنا یہ ممنوع اور حرام ہے اور خطرناک کام ہے، یہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ مطلب طوطوں کے پاس کیا غیب کا علم ہے؟ جو لاہور فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ غیب کی خبریں بتائیں گے؟ نہیں، غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ بقیہ آلات کے ذریعے سے یا علامتوں کے ذریعے سے وہ غیب ہے ہی نہیں۔ غیب بغیر اسباب کے ہوتا ہے، اور علم ذاتی کو کہتے ہیں۔ یہ جو اسباب ہیں، مطلب الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے یا اور کسی اسکین کر کے کوئی چیز بتاتے ہیں ڈاکٹر، یا کوئی تجربہ کار آدمی ہے وہ حالات سے، جیسے بادل نظر آئے تو آدمی نے کہا کہ یار بارش ہوگی، لگتا ہے ایسا ہے کہ بارش ہوگی، یا موسم کے حالات وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہواؤں کا رخ، ہواؤں کا دباؤ اور بادلوں کی نقل و حرکت، اس سے یہ غیب کا علم نہیں ہے، اس کو غیب نہیں کہتے، اس کو تو علامات کے ذریعے سے ایک اندازہ کہا جاتا ہے۔ غیب بغیر اسباب کی ہوتا ہے، غیب میں اسباب نہیں ہوتے۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی دی تھی، کہ کوئی ایسے چاند کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ارد گرد بادل ہیں، تو وہ بادلوں سے اندازہ لگا کر کہتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی، تو یہ کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، یہ اس کا ایک اندازہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ لیکن کوئی صاحب چاند کو دیکھتا ہے، اوپر نظر اٹھاتا ہے اور کوئی علامت، کوئی اس قسم کا اس کا تجربہ نہیں ہے، ویسے اپنے سے کہتا ہے کہ بارش ہوگی، یہ غیب ہے، مطلب کوئی علامت نہیں ہے، اس نے گویا کہ دعویٰ کیا ہے ایک غیب کا کہ میرا علم یہ بتاتا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہوگا، یہ غیب کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ کرنا بھی کفر ہے اور اس کی بات کو مان لینا بھی کفر، ٹھیک ہے نا۔ باتوں کو فرق آپ کریں، فرق کو سمجھیں کہ جہاں مشین کا واسطہ آ گیا، جہاں اسباب کا واسطہ آ گیا، جہاں آپ کے تجربات کا یا ظاہری علامتوں کا واسطہ آ گیا، پھر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ غیب کا نہ دعویٰ ہے نہ اس کو ماننا، کوئی غیب کی بات کو ماننا ہے۔ جو غیب کا علم ہوتا ہے نا، وہ اسباب کے بغیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو خود سے ان چیزوں کا علم ہے، کلیات کا اور جزیات کا علم ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہوتا تھا نا، جس کی وجہ سے یہاں ان لفظوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ تیروں کے ذریعے سے تم تقسیم کرو، وہ یہ تھا کہ 5-7 بندے اکٹھے ہوتے، 7 افراد عام طور پر ہوتے تھے، وہ ایک اونٹ خریدا انہوں نے، تو 7 حصے اس کے کیے، یعنی رقم کے۔ اب وہ اونٹ کے مختلف حصے بنا لیے، کوئی حصہ زیادہ ہے، کوئی حصہ تھوڑا ہے، اور کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 7 تیر وہ ڈالے، اب کوئی 1 یا 2 تیر بیچ میں سے خالی ہوتے تھے، یعنی لا لکھا ہوتا تھا، بقیہ تیروں کے اوپر نام ہوتا تھا، لیکن بقیہ تیروں پر بھی کوئی مقدار متعین یعنی برابر نہیں تھی، بلکہ کم زیادہ تھی، وہی جوئے والی جو شکلیں ہیں۔ اب ایک کا تیر نکالا، اس کے اوپر لا، مطلب وہ خالی ہے، وہ بندہ تو ہو گیا فارغ، حالانکہ پیسے اس نے بھی دیے،
دوسرا نکالا مثلا وہ بھی لا ہے تو وہ 2 بندے ہو گئے فارغ، اب 5 کے حصے نکلنے ہیں، اب وہ جو بقیہ فلانے کے نام کا 3 نکالا، اس کے اندر سب سے تھوڑا حصہ تھا، دوسرے کا 3 نکالا اس میں سب سے زیادہ حصہ تھا، تیسرے کا نکالا اس میں اس سے کچھ کم تھا، تو اس طریقے سے وہ تقسیم کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ رقم تو سب نے برابر دی، کچھ محروم ہو گئے اور کچھ کو زیادہ ملا کچھ کو کم ملا، تو یہ تھی جوئے کی ایک شکل جو ان کے ہاں مروج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو جوئے کی آج کل لاٹریوں کی جتنی بھی شکلیں موجود ہیں وہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔ آپ وہ پرچی خریدتے تھے، نمبر خریدتے تھے، تو آپ نے بھی 10 روپے دیے، اس نے بھی 10 روپے دیے، اس نے بھی 10 روپے دیے، ان 2 کے خالی نکلے، اس کے 100 نکل گئے، تو وہی ہو گیا کہ کچھ محروم ہو گئے، کچھ کو بہت سارے مل گئے، کچھ کو کم ملے۔ 10 لگائے تھے 10 ہی نکل آئے، 10 لگائے تھے 20 نکل آئے، 10 لگائے تھے 30 نکل آئے، اور ایک نے 10 لگائے تھے 1 لاکھ نکل آئے، اور اکثر ایسے ہیں کہ 10 لگائے تھے کچھ بھی نہ نکلا۔ تو یہ جو لاٹریوں کی قدیم اور جدید جتنی شکلیں ہیں سب اس میں داخل ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں کہ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے 100 روپے کی، وہ آپ نے 100 کی ہی خریدی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں خریدی، مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہی 100 روپے ہے، تو سب ہی 100 کی خرید رہے ہیں۔ البتہ اس نے جو 100 کی خریدی ہے اس کی چیز میں سے ایک ٹوکن بھی نکل آیا کمپنی کی طرف سے، یا کوئی انعام بھی نکل آیا، وہ کمپنی کا انعام ہے۔ آپ وہ انعام نہ بھی وہ ڈالتے پھر بھی وہ 100 کی تھی، مارکیٹ ریٹ ہی یہی ہے، تو آپ کو 100 کی ملنی تھی۔ جیسے وہ رنگ پینٹ والے کرتے ہیں، انہوں نے ٹوکن ڈالے ہوتے ہیں اس کے اندر، بالٹیوں کے اندر پینٹ کی، تو وہ پینٹ کی اگر مثلاً قیمت 100 روپے ہے تو وہ 100 ہی ہے، وہ ٹوکن ڈالے پھر بھی 100 کی ہے، نہ ڈالے پھر بھی 100 کی ہے، تو وہ ایکسٹرا انہوں نے اپنی جیب سے آپ کو بطور انعام کے کیا ہے، اپنی سیل بڑھانے کے لیے لالچ دیا ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ انعام ہے، اس میں کوئی جوا نہیں ہے، کسی کا نکلا کسی کا نہیں نکلا، گویا کہ انہوں نے کسی کو انعام دیا کسی کو نہیں دیا، ان کی مرضی، وہ کسی کو دیں کسی کو نہ دیں۔ لیکن جب ایکسٹرا پیسے آ گئے نا، مطلب چیز تھی 100 کی، اگر آپ نے 100 کی لینی ہے تو یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی انعام شنام کی امید نہیں ہے، اس میں نہیں ہے کوئی بھی ٹوکن۔ البتہ یہ جو ہمارے پاس ڈبے ہیں نا، یہ بھی اتنی ہی مقدار کی چیز ہے، لیکن یہ 110 کا آپ کو ملے گا، اس میں امید ہے کہ تمہارا کوئی ٹوکن نکل آئے۔ یہ جو 10 روپے آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں نا، بس یہ گڑبڑ ہو گئی، یہ اگر نکلا تب حرام ہے، نہیں نکلا تو پھر وہی جوئے کی شکلیں ہیں، کسی کا نکلا کسی کا نہ نکلا۔ تو چیز کی قیمت وہی رہے جو ہے، پھر کوئی کمپنی کی طرف سے کوئی چیز نکل آتی ہے وہ انعام ہے، تو یہ فرق واضح ہو گیا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب فسق ہے، گناہ ہے۔ ہم یہیں روکتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میری روزانہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 8 سے 10 منٹ سے آگے نہ بات جائے، لیکن 10 منٹ سے 10 ہاں وہ لیکن باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا اچھا، ورنہ آیت مبارکہ تو لمبی تھی، 10-15 منٹ اور لگنے، کل انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔